والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم. معزز حاضرین کرام، گزشتہ ہفتہ سورۃ الرحمن کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں بیان کی گئی. سورۃ الرحمن اور سورۃ الواقعہ کے درمیان کیا ربط اور تعلق ہے، اور ان دونوں کے درمیان کن کن باتوں میں یکسانیت اور سملیرٹی موجود ہے، یہ بات بیان کی گئی. اسی طریقے پر سورۃ القمر جو سورۃ الرحمن سے پہلے آتی ہے، اس سورت اور سورۃ الرحمن کے درمیان کیا تعلق ہے، یہ بات بھی کچھ بیان کی گئی. اسی طریقے پر سورۃ الرحمن کی چند خصوصیات بیان کی گئی، اور تفسیر کے اعتبار سے ہم قرآن کریم کے کس مقام پر ہیں اور سورتوں کے اعتبار سے ہم کس گروپ کی سورت کی تفسیر دیکھ رہے ہیں، یہ بات بھی گزشتہ ہفتہ بیان کی گئی. اب ان تمام ضروری اور اہم باتوں کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے اس وقت سورۃ الرحمن کی ابتدائی 4 آیتیں تلاوت کی. آج کی اس تفسیر میں انہی 4 آیتوں پر روشنی ڈالی جائے گی، اور انشاءاللہ ان 4 آیتوں کے اندر جو باتیں موجود ہیں وہ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں. اس سورت کا نام الرحمن ہے. یہ سورت مدنی ہے، مدینہ المنورہ میں یہ سورت نازل ہوئی. ویسے بعض مفسرین کے نزدیک یہ سورت مکی ہے، تو اس سلسلے میں تھوڑا سا اختلاف بھی موجود ہے. اس سورت کے اندر 78 آیتیں کل موجود ہیں، یعنی سطح پر 8 آیتیں، اور ان میں ایک آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آیت 31 مرتبہ 31 مرتبہ آتی ہے. اور اس سورت کے اندر 3 رکوع موجود ہیں. سورۃ الرحمن کی سب سے پہلی آیت ہے الرحمن. اس کا ترجمہ ہے بہت زیادہ مہربانی کرنے والا، بڑا مہربان، یہ اس کا ترجمہ. یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سب سے اہم ترین نام ہے، اور یہ وہ دوسرا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا اور سب سے معروف اور سب سے اہم نام ہے. اللہ یہ اس میں ذات ہے اور اس میں جامد ہے، بہت ہی زیادہ معروف و مشہور نام ہے. عربوں میں بھی یہ نام بہت ہی زیادہ معروف تھا. عرب لوگ بھی اللہ کے نام سے واقف ہے. چنانچہ اللہم یہ جملہ عربوں میں بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ. اور قرآن کریم نے بہت سارے سوالات عربوں سے کیے ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھتے کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو وہ کہتے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ہم کو اللہ نے پیدا کیا. تو اللہ کے نام سے تو عرب کے لوگ واقف تھے. یہ نام اللہ کا بہت ہی زیادہ ان کے درمیان مشہور و معروف تھا. لیکن رحمان یہ نام عربوں میں
اتنا زیادہ مشہور نہیں تھا جتنا کہ اللہ کا نام مشہور تھا۔ اسی وجہ سے جب کفار مکہ سے کہا گیا کہ تم رحمان کے لیے سجدہ کرو تو وہ سوال کرنے لگے وما رحمان، ارے رحمان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 19ویں پارے میں اس آیت کا تذکرہ فرمایا قالوا وما رحمان، رحمان کیا ہے؟ ہم رحمان کے سامنے کیوں سجدہ کریں؟ تو رحمان کے نام سے وہ اتنا معروف نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ رحمان کا نام ان کے درمیان مشہور و معروف ہی نہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بہت مشہور صحابی ہے، تو ان کا نام عبد الرحمن تھا، رحمان کا بندہ۔ تو دراصل رحمان یہ نام عرب لوگوں میں جو بڑے عالم تھے اور جن کو زیادہ بلاغت و فصاحت معلوم تھی ان لوگوں کے درمیان یہ نام زیادہ معروف، زیادہ مشہور تھا۔ اسی طریقے پر یہ خاص خاص خاندانوں میں، خاص خاص قبیلے میں رحمان کا نام زیادہ مشہور تھا۔ سارے عربوں میں اس نام کا یہ نام زیادہ مشہور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نام کے ذریعے سے اور اسی صفت کے ذریعے سے اس سورہ مبارکہ کا آغاز فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، جیسے رحیم یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے، قادر یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے۔ تو اس سلسلے میں فائدہ یہ ہے کہ جب الف لام کے بغیر یہ چیز استعمال ہو تو یہ صفت ہے، رحیم بولیں گے تو یہ ایک صفت ہے، اس پر جب الف لام لگ جائے گا تو یہ اللہ کا نام ہے، اور رحیم ابھی اللہ کا نام ہے۔ قادر قدرت والا یہ ایک صفت ہے، لیکن جب اس پر الف لام لگا لیں گے القادر بولیں گے تو یہ اللہ کا نام ہے۔ تو اس طریقے پر رحمان یہ ایک صفت ہے، لیکن جب اس پر الف لام داخل کر دیتے ہیں تو اب یہ رحمان ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشہور ترین ناموں میں سے ایک دوسرا نام ہے، اور اللہ کے ساتھ اسی نام کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ رحمان کو ذکر فرمایا ہے، اور سورۃ الفاتحہ کے اندر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم وہاں بھی اللہ کے ساتھ الرحمن اور اسمت کو ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے پر سورۃ النمل کے اندر ایک آیت ہے وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وہاں پر بھی اللہ کے ساتھ رحمان کی صفت کو بیان کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نام کے ذریعے سے اس سورہ مبارکہ کا آغاز کرنا، اب اس کا ترجمہ تو حضرات کے سامنے بیان کر دیا گیا کہ اس کا ترجمہ ہے بڑا مہربان، بہت زیادہ مہربانی کرنے والا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ الرحمن یہ ایک آیت تو ہے، سورہ رحمان کی پہلی آیت ہے، لیکن کیا یہ مکمل ایک جملہ ہے، یعنی کیا یہ مکمل ایک سینٹنس ہے یا ادھورا؟ تو اس سلسلے میں بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ مکمل سینٹنس ہے، مکمل جملہ ہے، لیکن اس کے اندر ایک چیز پوشیدہ ہے۔ اصل میں یہ ہوا الرحمن، ہوا الرحمن، ہوا اس کا ترجمہ ہے وہ، اور الرحمن کا ترجمہ ہے بڑا مہربان۔ تو اب ان دونوں کو ملا کر کے آپ ترجمہ کریں تو سینٹنس مکمل ہو جائے گا کہ وہ یعنی اللہ بڑا مہربان ہے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ الرحمن مکمل آیت تو ہے لیکن مکمل سینٹنس نہیں ہے، بلکہ یہ سینٹنس کا ایک پہلے پارٹ ہے، یہ حصہ ہے، اور اس کے بعد کی جو آیت ہے اس سے مل کر کے یہ مکمل سینٹنس اور مکمل جملہ بنتا ہے کہ الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے بڑے مہربان نے قرآن کریم سکھایا، تو اب جا کر کے سینٹنس مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم یہاں پر یہ بھی دیکھ لیں کہ رحمان اور رحیم یہ دونوں صفتیں ہمیشہ ایک ساتھ استعمال ہوتی ہیں، تو ان دونوں کے درمیان کا فرق کیا ہے؟
اور ان دونوں کے درمیان کیا مطلب پایا جاتا ہے، اس کو بھی جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ویسے جب سورۃ الفاتحہ کی تفسیر ہوئی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر ہوئی تو اس موقع پر رحمان اور رحیم کے سلسلے میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ بات بیان کر دی گئی کہ ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے اور معنی کے اعتبار سے ان دونوں میں کیا چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ ساری باتیں پیش کر دی گئی اور خلاصے کے طور پر مختصر یہاں پر بیان کیا جائے گا۔ الرحمن اور الرحیم یہ دونوں یہ ایک چیز سے بنی ہیں اور وہ ہے رحمت۔ رحمت سے رحمان بنا، رحمت ہی سے رحیم بھی بنا، تو ایک ہی چیز سے دو چیزیں بنی ہیں، ایک ہی مادے سے ایک ہی مصدر سے دو چیزیں بنی ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ رحمان یہ فعلان کے وزن پر، عربی کا ایک وزن ہوتا ہے اور ہر اسم ہر نام عربی میں ایک وزن پر جا کر کے بنتا ہے اور ہر وزن کا ایک خاص مطلب ہوتا ہے، تو اس حساب سے یہ جو الرحمن ہے یہ فعلان کے وزن پر ہے۔ اور عربی کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ جو بھی نام فعلان کے وزن پر ہوتا ہے اس نام کے اندر وسعت ہوتی ہے، اس نام کے اندر کثرت ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، یعنی اس نام میں ایکسٹینشن کا ایک مادہ پایا جاتا ہے۔ جیسے جوعان، عربی میں اس آدمی کو کہیں کہ جو بہت ہی زیادہ بھوکا، بھوک کی وجہ سے تڑپ رہا ہو، بھوک کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو جائے، ایسے آدمی کو عربی میں جوعان کہتے ہیں۔ تو یہ بھی فعلان کے وزن پر ہے اور اس کے اندر شدت پائی جاتی ہے، بہت ہی زیادہ بھوک کا مادہ پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے پر جو آدمی بہت ہی زیادہ پیاسا ہو، ہر درجے کی پیاس اس کو لگی ہوئی ہو، تو ایسے آدمی کو عربی میں عطشان کہتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ بھی فعلان کے وزن پر ہے۔ اسی طریقے پر غضبان، بہت ہی زیادہ غصے والے آدمی کو غضبان کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات اور یہ صفت اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائی ہے۔ غضبان آصفا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر واپس آئے اور اپنے قوم کو انہوں نے دیکھا کہ وہ بچڑے کی عبادت کرنے لگی ہے، گائے کے بچے کی عبادت میں اور اس کی پوجا پاٹ میں مصروف ہو گئی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ بے حد آ گیا اور وہ غصے میں بہت ہی زیادہ بے قابو ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے غضبان کا نام استعمال کیا، کیونکہ وہ ہر درجہ غصے کی حالت میں موجود ہے۔ تو یہ بھی فعلان کے وزن پر ہے جس کے اندر غصے کی شدت پائی جاتی ہے۔ تو الرحمن کے اندر بھی یہی وزن پایا جاتا ہے، تو مطلب ہوگا کہ جس کے اندر رحمت کی صفت بہت ہی زیادہ پھوٹ پھوٹ کر بھری پڑی ہے، اس آدمی کو، اس ذات کو رحمان کہتے ہیں۔ تو رحمان کا مطلب ہوا بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا، اور رحیم یہ فعیل کے وزن پر ہوتا ہے، اور جو نام عربی میں فعیل کے وزن پر ہوتا ہے اس کے اندر دوام پایا جاتا ہے، یعنی ہمیشہ اس کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی وہ چیز ہمیشہ کے لیے اور بہت ہی لمبی مدت کے لیے وہ چیز پائی جائے گی۔ تو اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ رحمان یہ اللہ کا نام دنیا کے اعتبار سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اعتبار سے رحمان ہے، رحمان دنیا، اللہ دنیا کے اعتبار سے رحمان ہے، اور رحیم الآخرہ، اور آخرت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، کیونکہ دنیا کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تمام دنیا والوں کے لیے عام ہے، تمام دنیا والوں کے لیے برابر ہے۔ چنانچہ دنیا میں اللہ کی رحمت سے جس طرح مسلمان فائدہ اٹھا رہے ہیں، اسی طریقے پر کافر بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ کے نافرمانوں کو بھی اللہ کی رحمت موجود ہے، اور اللہ کے ساتھ جو کفر کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پائی جاتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان نہیں ہوتے تو اس دنیا میں کوئی بھی کافر زندہ نہیں رہتا، اور اللہ کا کوئی بھی نافرمان اس دنیا میں کھاتا پیتا نہیں، اس کو کوئی بھی نعمت نہیں ملتی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اعتبار سے رحمان ہے، ساری دنیا والوں کے ساتھ یہ رحمت کا معاملہ ہو، لیکن یہ ہمیشہ کا معاملہ نہیں، جب تک کہ دنیا رہے گی اسی وقت یہ رحمان والی صفت باقی رہے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس دنیا کو ختم فرما دیں گے تو یہ صفت بھی ختم ہو جائے گی۔ ورحیم الآخرہ، آخرت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تمام لوگوں کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہوگی، لیکن وہ رحمت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس صفت کے اندر دوام پایا جائے گا اور ہمیشہ وہ صفت باقی رہے گی، ختم ہونے والی نہیں ہے، لیکن وہ صفت صرف مسلمانوں کے لیے اور کافروں کے لیے وہ صفت نہیں۔ تو یہ رحمان اور رحیم کے درمیان کا فرق ہے کہ رحمان کے اندر شدت اور کثرت کا مادہ ہے اور رحیم کے اندر دوام اور ہمیشگی کا مادہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اعتبار سے تو رحمان ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے۔ تو یہ پہلی آیت ہوئی۔ دوسری آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں علم القرآن، علم یعلم تعلیم، عربی میں اس کا ترجمہ ہے سکھانا۔ تو آیت کا مطلب ہوا اس نے یعنی رحمان نے قرآن کریم کو سکھایا۔ یہ سورہ رحمان کی دوسری آیت۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان نہیں کیا کہ کس کو قرآن کریم سکھایا، کیونکہ سکھانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک، جس آدمی کو ہم سکھاتے ہیں اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہم کیا چیز سکھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی ایک بات تو بیان کی کہ اس نے قرآن کریم سکھایا، لیکن قرآن کریم اللہ نے کس کو سکھایا اس کا تذکرہ نہیں پتا۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس انداز میں بہت ہی بلاغت ہے، بہت ہی وسعت ہے، اور اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی غریبوں کو کھلانے والا ہے، تو اگر ہم کہیں کہ فلاں آدمی غریبوں کو کھانا کھلانے والا ہے تو کھلانے کی صفت معلوم ہو رہی ہے، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ فلاں آدمی بہت زیادہ کھلانے والا ہے تو یہ اس سے بڑھ کر صفت ہے، اس سے زیادہ کھلانے کی والی صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بیان کیا کہ رحمان نے قرآن کریم سکھایا، اس کو سکھایا، اس کو بیان نہیں کیا۔ تو دراصل حضرت جبرائیل علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ قرآن کریم سیکھیں گے، قرآن کریم پڑھیں گے، ان تمام کے اندر یہ صفت پائی جائے گی اور وہ سارے کے سارے لوگ اس کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن کریم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سکھایا، تو حضرت جبرائیل معلم اول ہے، قرآن کریم کے سب سے پہلے شاگرد ہیں۔ پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن کریم سکھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے شاگرد بنے، اور آپ علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا، پھر صحابہ کے واسطے سے پوری امت کو یہ قرآن کریم پہنچا، نسل بعد نسل، ایک نسل کے بعد دوسری نسل، اسی طریقے پر یہ سلسلہ جاری رہا۔ اور ہم استاد سے اساتذہ سے قرآن کریم سیکھتے ہیں، تو قیامت تک جتنے بھی لوگ قرآن کریم سیکھیں گے وہ سارے کے سارے لوگ اس آیت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیکھنے والوں کی کوئی حد متعین نہیں کی ہے، اس کو اللہ نے بالکل عام رکھ دیا کہ قیامت تک آنے والوں کو اللہ ہی قرآن کریم سکھاتے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے واسطے کی ضرورت پڑتی ہے۔ قرآن کریم ہم تک بہت ہی واسطوں کے ساتھ پہنچا ہے، اور قرآن کریم سیکھنے کی ایک کڑی ہے کہ حضرت جبرائیل نے سب سے پہلے سیکھا، پھر آپ علیہ السلام نے سیکھا، پھر صحابہ نے سیکھا، پھر امت مسلمہ نے سیکھا، اور پھر استاد نے سیکھا، اور استاد کے ذریعے سے ہم کو قرآن کریم پڑھنا آتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کو سیکھنے کی ایک لمبی کڑی ہے، لیکن جس آدمی کو قرآن کریم کا ایک حرف بھی پڑھنا آ جائے، دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کو قرآن کریم سکھاتے ہیں۔ قرآن کریم کی حقیقی معلم اور اصل استاد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اگر کسی آدمی کو قرآن کریم کا ایک حرف بھی پڑھنا آ گیا، اگرچہ وہ استاد کے ذریعے سے سیکھ رہا ہے، اپنے معلم کے ذریعے سے سیکھ رہا ہے، لیکن دراصل معلم حقیقی استاد نہیں ہے، حقیقی استاد تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے واسطے سے قرآن کریم کی تعلیم ہم تک پہنچی۔ تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ آگے تیسری آیت سے اللہ پاک فرماتے ہیں خلق الانسان، اس نے خلق کا ترجمہ عربی زبان میں پیدا کرنا، خلق یخلق خلقا، تو یہاں پر آیت کا ترجمہ ہوا اس نے یعنی رحمان نے انسان کو پیدا کیا۔ یہ تیسری آیت ہے۔ اس کے بعد چوتھی آیت ہے علمہ البیان، علم یعلم تعلیما، سکھانا،
اور ہو اس کا ترجمہ ہے اس کو، اور بیان اس کا ترجمہ ہے اپنی بات سامنے والے کو سمجھانا۔ تو علمہ البیان کا ترجمہ ہے اس نے انسان کو بیان سکھایا۔ بیان کا مطلب کیا ہے کہ آدمی اپنی بات کو الفاظ کے ذریعے سے دوسروں کے سامنے رکھتا ہے اور دوسرے کو سمجھاتا ہے، اسی کو بیان کہتے ہیں۔ اظہار معافی زمین بولیں گے اس کو، یعنی اپنے دل کی بات دوسروں کے سامنے رکھنا۔ تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سکھائی۔ تو یہ کل 4 آیتیں ہیں۔ اب یہاں پر مختصر طور پر ان 4 آیتوں کے درمیان جو بات موجود ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر 4 باتیں بیان کی ہیں، اور یہ چاروں باتیں بالکل ہی انتہائی اہم باتیں ہیں، یعنی چھوٹی کی 4 چیزیں اللہ نے بیان فرمائی ان 4 آیتوں کے اندر، یعنی اہم ترین 4 باتیں اللہ نے 4 آیتوں میں بیان فرمائی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی آیت میں اللہ نے اپنی ایک صفت کا ذکر کیا ہے اور وہ ہے الرحمن۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، بہت ساری صفتیں اللہ کے ہیں، اسماء الحسنی 99 ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر نہ کر کے الرحمن والی صفت کو ذکر کیوں؟ تو یہ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ویسے بہت سارے نام ہیں، لیکن تمام ناموں میں چوٹی کا نام سب سے زیادہ ٹاپ میں جو نام ہے اور جس کے اندر سب سے زیادہ اللہ کی صفت پائی جاتی ہے وہ رحمان۔ یہ سب سے ہائی اور سب سے ٹاپ لیول کا ایک نام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا، کیونکہ رحمان جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا رحمت سے بنا ہے، اور اس دنیا کے اندر ہر انسان بلکہ ہر مخلوق اللہ کے رحمت کی محتاج ہے۔ اللہ کے رحمت کے بغیر اس دنیا میں کوئی بھی زندگی گزار نہیں سکتا۔ اللہ کی رحمت ہی کا تقاضا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، ہزار نعمتیں، یہ اللہ کی صفت رحمت کا مظہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے، اسی وجہ سے ہم کو رحمتوں سے اور اپنی نعمتوں سے نواز رہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان میں سب سے بڑی نعمت قرآن کریم کی نعمت ہے، سب سے بڑی اور سب سے ٹاپ لیول کی نعمت قرآن کریم کی نعمت، کیونکہ کوئی بھی نعمت اس وقت تک نعمت نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے ساتھ ہدایت موجود نہ ہو۔ ہدایت کے بغیر کوئی نعمت اس دنیا میں نعمت نہیں۔ مثال کے طور پر آدمی کو دولت مل رہی ہے، دولت یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یاد رکھیں اگر دولت کے ساتھ ہدایت موجود نہ ہو تو پھر وہ دولت انسان کے لیے نعمت نہیں بلکہ ذلت ہے۔ اگر انسان کو دولت مل گئی اور ساتھ ہی ساتھ اس کو ہدایت بھی مل گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام بھی اس کو معلوم ہو گئے، تو اب وہ آدمی اپنی دولت کو صحیح راستے میں استعمال کرے گا اور دولت کے جو حقوق ہیں، مال کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرے گا اور اللہ کے راستے میں اس دولت کو خرچ کرے گا، نیک کاموں میں اپنی دولت کو لٹائے گا، تو یہ دولت واقعی اس کے لیے نعمت ہے۔ اور اگر دولت تو آدمی کو ملی لیکن ہدایت نہیں ملی تو اسی دولت کی بنیاد پر وہ آدمی گمراہ ہو سکتا ہے اور وہ دولت اس کو تکبر میں مبتلا کر سکتی ہے، عیش و عشرت والی زندگی میں اس کو مبتلا کر سکتی ہے اور حرام کاموں میں، ہر قسم کی برائیوں میں وہ آدمی مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیے دولت ایک نعمت ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر ہدایت شامل نہ ہو تو وہ نعمت انسان کے لیے نعمت ہے۔ اسی طریقے پر اولاد یہ ایک نعمت ہے، لیکن اگر اولاد کے ساتھ ہدایت نہ ہو تو پھر یہی اولاد انسان کے لیے زحمت اور وبال جاتی ہے۔ اگر اولاد ہدایت یافتہ ہے اور سیدھے راستے پر چلنے والی ہے تو پھر وہی اولاد انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے اور انسان کے لیے آخرت میں بھی کام آنے والی چیز بن جاتی ہے اور اس کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کے حق میں قبول فرماتے ہیں اور وہ اولاد اس دنیا میں بھی والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے اور آخرت میں بھی ثواب کا ذریعہ بنتی ہے۔ لیکن اگر اولاد کے ساتھ ہدایت نہ ہو اور اولاد گمراہ ہو جائے، غلط راستے پر پڑ جائے تو وہی اولاد انسان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے اور اس دنیا میں بھی دردسر ہے اور آخرت میں بھی عذاب کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور اس اولاد کے حق میں تو ماں باپ بد دعا کرتے ہیں
اور ایسی اولاد کے لیے تو ماں باپ افسوس کرتے ہیں کہ ایسی اولاد سے اولاد کا نہ ہونا بہتر تھا جو ہماری درپیش بنی ہے۔ تو کوئی بھی نعمت اس وقت تک نعمت نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے ساتھ ہدایت نہ ہو، اور ہدایت کا سب سے بڑا مرکز قرآن کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اس کا تذکرہ بعد میں کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت قرآن کریم ہے، کیونکہ قرآن کریم کی ہدایت کا مرکز ہے، اور اسی کے ذریعے سے انسان کو سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق سمجھ میں آئے گا، دنیا میں کس طریقے میں زندگی گزارنا ہے اور آخرت میں کس طرح اس کو کامیابی حاصل ہوگی، تو یہ ساری باتیں قرآن کریم سے معلوم ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت کا تذکرہ کیا۔ تو الرحمن اللہ کی صفتوں میں سب سے بڑی صفت ہے، اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ دوسرے نمبر پر علم القرآن، اللہ نے قرآن کریم سکھایا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن کریم سکھایا تو پھر سائنس کس نے سکھایا، جغرافیہ کس نے سکھایا، منطق کس نے سکھایا، فلسفہ کس نے سکھایا؟ تو یہ سارے سوال پیدا ہوتے ہیں۔ تو جواب یہ کہ ساری چیز اللہ نے سکھائی اور سارے علوم اللہ نے سکھائے ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام علوم کو چھوڑ کر قرآن کریم کو سکھانے کا ذکر کیوں فرمایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سارے علوم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے نکلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے سب کچھ سکھایا ہے، چاہے وہ سائنس ہو، منطق ہو، فلسفہ ہو، جغرافیہ ہو، اور علم کی جتنی بھی قسمیں اور جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں، ساری کی ساری چیزیں اللہ ہی نے سکھائی ہیں، اور اللہ ہی سے علم کا مادہ پیدا ہوا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ انسان اور لوگ اللہ کے علم میں سے کسی بھی چیز کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں مگر اللہ جو چاہے۔ تو یہ علم کا مادہ اللہ کی خاص صفت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے یہ صفت نکلی ہے۔ تو پھر جب سارے علوم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کو چھوڑ کر قرآن کریم کو خاص کر ذکر کیوں کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمام علوم میں قرآن کریم سب سے بڑا علم ہے، قرآن کریم کا علم سب سے اعلیٰ علم ہے، قرآن کریم کی تعلیم سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر علوم میں جو سب سے اعلیٰ ہے، علوم میں جو سب سے چھوٹی کی چیز ہے، اس کو ذکر فرمایا۔ تو صفتوں میں سب سے بڑی صفت کا ذکر فرمایا الرحمن، اور علوم میں علم میں سب سے بڑے علم کا ذکر فرمایا علم القرآن، یعنی قرآن کی تعلیم۔ اس کے بعد تیسری آیت ہے خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو پھر آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، شجر و حجر کو کس نے پیدا کیا، لیکن درخت اور پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا، پوری دنیا کو کس نے پیدا کیا؟ تو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ جواب یہ ہے کہ پوری دنیا کو، پوری کائنات کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا۔ تو پھر یہاں پر انسان کی پیدائش کو خاص کر ذکر کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزیں اس دنیا میں پیدا کی ہیں، وہ ان تمام چیزوں میں انسان سب سے چھوٹی کی چیز ہے، سب سے زیادہ اشرف المخلوقات ہے، سب سے زیادہ ہائی لیول کی ایک مخلوق ہے تو وہ انسان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں سے اس چیز کا ذکر فرمایا اس آیت میں جو سب سے زیادہ اشرف، سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ اعلیٰ۔ اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے کہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ شرف والی چیز، سب سے زیادہ افضل چیز۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے لیے وہ اہتمام کیا تو جو دوسری چیزوں کی پیدائش کے لیے اتنا اہتمام نہیں کیا۔ چنانچہ دوسری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا کن، تو وہ چیزیں پیدا ہو گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے لیے خاص اہتمام فرمایا۔ چنانچہ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ لما خلقت بیدی، اے ابلیس تو اس چیز کے لیے اس چیز کو سجدہ کیوں نہیں کر رہا ہے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ لما خلقت بیدی، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ انسان کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، جبکہ کسی بھی چیز کے بارے میں اللہ یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ میں نے فلاں چیز کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔
میں نے درخت کو اپنے ہاتھ سے بنایا، میں نے پہاڑ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، یہ بات کہیں بھی نہیں ہے۔ صرف انسان کے لیے اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں یہ ماں خلقت بیدیہ، تو انسان مسجود ملائکہ بنا، یعنی ملائکہ کے سامنے، ملائکہ نے اس کے سامنے سجدہ کیا، تو یہ شرف انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور یہ بات قرآن میں تو نہیں ہے، البتہ احادیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اپنی صورت پر اور اپنی تصویر پر، اپنے نقشے پر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو یہی بات تورات کے اندر بھی موجود ہے، اور تورات میں یہ بات موجود ہے کہ یہ انگریزی میں موجود ہے and God created man in own image، and God created man in own image، کہ خدا نے انسان کو اپنی اصلی شکل میں اور اپنی اصلی تصویر میں اللہ نے پیدا کیا۔ تو یہی بات حدیث کے اندر بھی، مسلم شریف کی حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنی صورت میں پیدا کیا۔ تو انسان سب سے اشرف ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو سب سے معزز بنایا، سب سے زیادہ فضیلت اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائی۔ تو اللہ کی جو قدرت خلق ہے، پیدا کرنے کی جو قدرت ہے، اس کا سب سے بڑا مظہر، سب سے اعلیٰ کلائمیکس آف کریشن یا کریٹیوٹی یہ انسان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا ہے تیسری آیت سے۔ تو پہلی آیت میں سب سے بڑی صفت بیان فرمایا، دوسری آیت میں تمام علوم میں سب سے اہم اور بڑا علم اللہ نے ذکر فرمایا، تیسری آیت میں سب سے بڑی مخلوق کا ذکر فرمایا، چوتھی آیت میں علمہ البیان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بولنے کی صفت عطا فرمائی، بولنا اللہ نے انسان کو سکھایا۔ تو یہاں بھی اس بات پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو پھر دیکھنا کس نے سکھایا، اور سننا یا کس نے سکھایا، چلنا کس نے سکھایا، پھرنا کس نے سکھایا، کھانا پینا یہ کس نے سکھایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ساری صفتیں بھی اللہ ہی کی ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام صفتوں کو چھوڑ کر بولنے کی صفت، اسپیچ کو یہاں پر اللہ پاک نے خاص کر کے ذکر کیا۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ویسے تو انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، سنتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ ہی کی پیدا کرتا ہے، اللہ ہی کی طرف سے یہ صفتیں انسان کو ملی ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں انسان کے علاوہ جانوروں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ انسان کو دیکھنے کی ایک صفت اللہ نے دی ہے، بعض جانوروں میں یہ دیکھنے کی صفت انسان سے بھی زیادہ موجود ہے، نگاہ جانوروں کی انسان سے بھی زیادہ تیز ہے۔ اسی وجہ سے بعض جانور ایسے ہیں جو راتوں میں دیکھ لیتے ہیں، تاریکی میں، اندھیرے میں ان کو نظر آ جاتا ہے، اور انسان کو وہ چیز نظر نہیں آتی۔ اور انسانوں سے زیادہ جانوروں کی نگاہ بڑی تیز ہوتی ہے، اور سوئی کے برابر معمولی چیز کو بھی جانور دیکھ لیتے ہیں، انسان دیکھ نہیں پاتے۔ اسی طریقے پر سننے کی ایک صفت ہے، یہ انسان سے بڑھ کر 100 گنا زیادہ جانوروں میں پایا جاتا ہے۔ چنانچہ انسان وہ چیزیں سن نہیں سکتا جو جانور سن لیتے ہیں، معمولی سی آہٹ بھی جانوروں کے کان میں پڑ جاتی ہے تو گھوڑے کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انسان کے آنے کی اگر آواز کو معلوم ہو جائے تو بہت دور ہی سے گھوڑے کو ایک چیز معلوم ہو جاتی ہے تو وہ ہوشیار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے پر سونگنے کی صفت انسان سے زیادہ جانور میں بہت زیادہ موجود ہے، تو جانور سونگ کر کے معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ انسان کا ہے، یہ انسان کہاں ہے، کہاں موجود ہے، اور سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے پر چلنے پھرنے اور تیز دوڑنے کی صفت انسان کے اندر جس قدر ہے اس سے زیادہ جانوروں میں موجود ہے۔ چنانچہ گھوڑے کو دیکھ لیں اور اسی طریقے پر دوسرے جانوروں کو دیکھ لیں کہ وہ انسانوں سے بھی زیادہ تیز دوڑتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انسانوں میں بھی پائی جاتی ہیں اور جانوروں میں بھی پائی جاتی ہیں، بلکہ جانوروں میں انسان سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ اگر کوئی چیز ہے جو انسان اور جانور کے درمیان فرق کرنے والی ہے تو وہ صرف یہ بولنے کی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
انسان کو بولنے کی صفت، بولنے کی طاقت اور قدرت عطا فرمائی، اسپیچ کی طاقت عطا فرمائی، اور یہ چیز جانوروں میں موجود نہیں ہے۔ اسی وجہ سے انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے، یعنی انسان یہ حیوان ہے، ایک جانور ہے لیکن وہ ناطق ہے۔ ناطق کا مطلب ہے بولنے والا، تو انسان بھی جانور ہے لیکن وہ بولنے والا جانور ہے۔ اگر یہ بولنے کی صفت اس کے اندر نہ ہوتی تو پھر انسان میں اور دیگر جانوروں میں دوسرے جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس چوتھی آیت میں علمہ البیان ذکر فرمایا کہ اللہ نے انسان کو بولنے کی صفت عطا فرمائی ہے، کیونکہ تمام صفتوں میں جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے یہ بولنے اور اسپیچ کی صفت سب سے بڑھ کر ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ اس لیے اللہ نے چوتھی آیت میں بات بیان فرمائی۔ تو یہ چاروں آیتیں ایسی ہیں کہ ہر آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی چیز بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلی آیت میں اللہ پاک نے اپنی تمام صفتوں میں سب سے بڑی صفت رحمان بیان فرمائی، اور دوسری آیت میں تمام علوم میں سب سے بڑا علم قرآن کریم کا علم اللہ نے اس کو ذکر فرمایا، اور تیسری آیت میں تمام مخلوقات میں سے جو سب سے بڑی مخلوق ہے، سب سے اعلیٰ مخلوق ہے یعنی انسان، اللہ نے اس کو ذکر فرمایا، اور چوتھی آیت میں انسان کو اللہ نے جو جو باتیں بتائی ہیں اور جو جو اللہ پاک نے صلاحیتیں انسان کے اندر رکھی ہیں ان میں سب سے بڑی صلاحیت بولنے کی صلاحیت کو اللہ نے ذکر فرمائی ہے۔ تو اس لیے یہ چاروں آیتیں بہت ہی اہم ہیں۔ آگے اللہ کی دوسری نعمتوں کا ذکر ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سننے سے بڑھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔